اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک نازل فرما کر ہم پر یہ احسان کر چکا، فیہ تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ بھی قرآن میں ہی بیان فرما دیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے متعلق بھی بیان فرما دیا کہ محبوب اپنی طرف سے نہیں بولتے مگر وہ بولتے ہیں جس کی ان کو وحی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے احسانات میں سے بڑا زبردست احسان ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نیک اور پرہیزگار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں بڑا عزت دار بنایا ہے، اور اس امت کے سب سے بڑے عزت دار، سب سے بڑے محبوب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے صحابی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام مخلوقات میں، آپ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام مخلوقات میں اگر کوئی افضل ترین شخص ہے تو وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہے۔ اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے، ان قریب آگ سے جو بچایا جائے گا وہ سب سے بڑا متقی ہے۔ اور اس کے اوصاف بھی بیان فرمائے، الذی یؤتی مالہ، وہ کہ جو اپنا مال دیتا ہے، کس لیے دیتا ہے وہ بھی بیان فرما دیا، کیا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کے نزدیک اور کوئی ایسی نعمت ہی نہیں ہے جس کی اس کو جزا دی جائے۔ کیا ہے نعمت وہ بھی بیان فرما دیا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اس امت کا جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جس کو اس کا رب جہنم سے بچا لے گا، جو مال خرچ کرتا ہے وہ ہے، اس کا مقصد بھی خرچ کرنے کا بیان فرما دیا کہ وہ مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کے رب سے زیادہ کوئی محبوب ہی نہیں ہے، اور اس کا مقصود ہی یہی ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر وہ صرف اور صرف اپنے عزت والے رب کی رضا چاہتا ہے۔ پھر صرف یہ بیان نہیں فرمایا کہ صرف رضا چاہتا ہے، بلکہ اپنا انعام دینا بھی بیان فرما دیا، فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ اس امت کی کون سی شخصیت ہے؟ فرمایا وہ امت کی شخصیت، مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ امت کی سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑے صحابی، سب سے بڑے عاشق، سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے نیک حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اپنے محبوب کی امت میں ایسے لوگ بھی عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، ان لوگوں کو یہ احسانات عطا فرمائے ہیں کہ ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بڑی پیاری بات بیان فرمائی، بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ قرآن پورا ہی پیارا ہے، لیکن آج جس بیان کو ہم لے کے چل رہے ہیں وہ بڑا زبردست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے، تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ جب رب جل وعلا فرما چکا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب یہ راضی ہو جائے گا، ابو بکر راضی ہو جائے گا۔ ابو بکر کوئی نبی نہیں ہے،
اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں، اس امت کے ولی ہیں۔ ہر صحابی ولی ہے، ہر تابعی ولی ہے، تبع تابعی ولی ہے، ہر نیک متقی ولی ہے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، پھر ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ پھر کیا چیز مانگے گا راضی ہو جائے گا، کیا دیا جائے گا راضی ہو جائے گا۔ کیا رب، یا رب تو کیا عطا فرمائے گا، کیا قوت دے گا؟ فرمایا میرے دینے پر کوئی روک ٹوک تھوڑی نہ ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، تیرے رب کے عطا کرنے پر کوئی روک نہیں ہے۔ کوئی مائی کا لال نہیں آیا جو یہ کہہ دے کہ تیرا رب عطا نہیں کرے گا۔ شرط کیا ہے عطا کرنے پر؟ شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ متقی ہو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگار ہو، وہ یہ ہے کہ اس کا عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہو، وہ یہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اپنے پیارے رب عز و جل پر قربان کر چکا ہو۔ تو پھر انعام کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، زبردست بات ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 میں فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو، بے شک سن لو، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ ہیں کون ولی؟ وہ ہیں کون؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے تھے، وہ ڈرتے تھے۔ پھر یا اللہ وہ ڈرتے تھے تو پھر ان کا کیا انعام ہے؟ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ شرط کیا ہے؟ تقوی اختیار کریں۔ شرط کیا ہے؟ نیک اعمال اختیار کریں، تو پھر ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرمان پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، تیرے رب کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ جو نیک اعمال کر لے، جو اللہ کو راضی کر لے، جو اللہ کی بارگاہ میں متقی ہو جائے، پرہیزگاری اختیار کر لے، اب کہیں یہ سوچ رکھتا ہو، یہ سوچ رکھے لوگ کہ ہے تو یہ ولی لیکن یہ کچھ کر نہیں سکتا، ہے تو ولی اس کے کچھ اختیار میں نہیں ہے، یہ تو شاعی کوئی نہیں ہے، اس کے پلے کوئی نہیں ہے۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوں، اللہ کی عبادت کرتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بنتے ہوں۔ اور محبوب بننے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، زبردست گفتگو فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، کیا فرمایا؟ سورہ مریم کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا، اتنی بڑی نعمت عطا کرے گا۔ اور اپنا محبت پیدا کرنے کے حوالے سے بھی بڑی پیاری مبارک بات ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2637 ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے پھر کرتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو پھر جبرائیل کو بلاتا ہے، فرماتے جبرائیل مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر کیا کرتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں کو ندا دیتے ہیں، فرماتے ہیں سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو، میں بھی فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ جب آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور اس سے محبت کا چرچا عام ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر اس کی محبت زمین والوں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے،
پھر زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہی فرمایا نا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جو نیک اعمال کیے، ان کے لیے کیا نعمت ہے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ آج آپ جو داتا صاحب سے محبت کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ کیا آپ جاتے ہو آپ کو پیسے ملتے ہیں؟ کیا آپ جاتے ہو داتا صاحب باہر آ کے استقبال کرتے ہیں آپ کا؟ آپ جو جاتے ہو کیا داتا صاحب زیارت کرا دیتے ہیں کہ بیٹھے ہو آ جاؤ زیارت کر لو؟ اللہ نے ان کی محبت آپ کے دلوں میں ڈال دی، اس لیے آپ جاتے ہو۔ آج غوث پاک سے آپ محبت کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی محبت دل میں ڈال دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کرتا ہے، اور ان سے بغض رکھنے والوں کو اللہ اپنے دشمن جانتا ہے، ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف 6207 حدیث مبارکہ، 502 حدیث مبارکہ، 6502 حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ وہ حدیث ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی فرمائے اور بیان مصطفیٰ کریم کرے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، پہلے جو میں نے روایت بیان کی یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی، مسلم کی روایت، یہ جو روایت میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی، بخاری کی روایت، وہ والی 26 جو ہے نا وہ ہے 2635 حدیث، یہ ہے 6502 حدیث۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بابے شے کوئی نہیں، بابے بہت بڑی شے ہیں، بابے تو بہت بڑی چیز ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان بابوں کے متعلق من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب بتاؤ بابے شے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بابے تو بہت بڑی چیز ہیں۔ اردو کی کتابیں پڑھ لینے سے، کتابیں رٹ لینے سے، چار مولویوں سے باتیں سن لینے سے آپ علامہ فہامہ بن گئے، آپ نے دین پڑھ لیا۔ اس طرح دین نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایمان لائے نیک اعمال کرتے ہیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ ہوتا کون ہے یہ کہنے والا؟ بابا چیز ہی کوئی نہیں، تیرے لیے عقل نہیں ہے، تجھے علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں، ان کے سننے بھی مہریں لگ گئی ہیں، ان کے دلوں پر بھی مہریں لگ گئی ہیں، ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ سمجھ نہیں سکتے، آپ لاکھ سمجھا لو نہیں سمجھیں گے۔ اس دور کے معتزلہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندوں سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں حدیث مبارکہ بیان کر رہا تھا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 6502، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا، نصاب بھی عطا فرما دیا کہ نصاب ولایت کیا ہے۔ ولایت عطا کرنا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ نصاب کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے کا، پرہیزگاری اختیار کرنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، وہ یہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ میرے نزدیک کوئی بھی بندہ مقرب نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ جو میں نے اس پر فرض کیا ہے کہ وہ فرض ادا کرتا ہو، میرا فرض ادا کرے۔ میں نے حج فرض کیا ہے حج کرے، میں نے نماز فرض کی ہے نماز پڑھے، میں نے اس پر روزہ فرض کیا روزہ رکھے۔ اب یہ جو تڑے تماشے باز لوگ ہیں جو مزاروں پر آپ کو چرسیں افیونیں پیتے ہوئے نظر آئیں گے، بے حیائیاں بے غیرتیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ اللہ کے مقرب نہیں ہیں۔ ہم خود ایک سرحد ہیں، اس سرحد سے جو باہر جاتا ہے وہ بکھر جاتا ہے،
وہ اسلام کے نام بھلے رکھ لے، وہ نہیں ہے۔ جو ان کے اندر رہتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حدیث، پھر واپس حدیث پر آتے ہیں، ہمارا موضوع حدیث گفتگو کرنا ہے، حدیث پر گفتگو کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ بندہ میرا مقرب ہوتا ہے کب؟ جب وہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے۔ پھر مزید کیا فرمایا کہ وہ نوافل کے ذریعے میرا اور قرب حاصل کرتا ہے، اور قریب ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتا ہے حتی احبہ، یا حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں نا، حدیث کے جو واضح الفاظ ہیں اگر وہ بیان کیے جائے تو معاملہ کہیں اور چلا جائے گا۔ بیان کرنے کو کر دیں گے، اگر کسی کو مسئلہ ہو تو سنا بھی دیں گے، دکھا بھی دیں گے۔ فرمایا میں اس کو ایسی قوت سماعت عطا فرما دیتا ہوں، اب میں معنی بیان کر رہا ہوں، اس کے الفاظ بیان نہیں کر رہا، ایسی قوت سماعت عطا فرما دیتا ہوں کہ وہ سنتا ہے جہاں تک چاہتا ہے سنتا ہے۔ اور قوت سماعت عطا فرمانے کا کیا عالم تھا کہ حضرت عمر بن خطاب جمعہ کا دن ہے، مسجد نبوی شریف ہیں، منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ساریہ ایران میں نہوان یا نہران، ان میں سے دونوں میں سے ایک نام ہے شہر کا، وہاں جنگ کر رہے ہیں، فارسیوں سے، کافروں سے جنگ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں یا ساریت الجبل، اب سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی ایرے غیرے نتھو خیرے نہیں تھے، وہ یہ نہیں کہنے والے تھے بابے تو شاہی کوئی نہیں، بلکہ وہ یہ تھے، انہوں نے وہ وقت لکھا، وہ دن لکھا، کہا کہ امیر المومنین نے یہ بات کی ہے نا، یہ بلا وجہ نہیں کی ہے، اور ساریہ کا نام لیا، جب ساریہ آئے گا پوچھ لیں گے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ وقت لکھ لیا، نوٹ کر لیا، حضرت ساریہ یہاں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، یہ بھی ولی ہیں، صحابی ہیں، کھڑے ہو کے سن رہے ہیں یہاں پر کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ دو۔ فرماتے ہیں جب یہ واپس مدینے گئے جنگ جیت کر، فرماتے ہیں معاملہ یہ پیش آیا کہ جمعہ کا ٹائم جو مدینے میں تھا اس وقت کے قریب ہم یہاں جنگ کر رہے تھے، ہم لڑ رہے تھے، معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے اوپر دشمن حملہ کرنے والا تھا، ہمیں خبر نہ تھی، اتنے میں امیر المومنین کی آواز آئی ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ ہم پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھا تو دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے، ہم یکبار کی اس پر حملہ آور ہو گئے اور ہم وہ جنگ جیت گئے، وہ علاقہ اب سلطنت اسلامیہ میں شامل ہے۔ سننے والا بھی صحابی، بولنے والا بھی صحابی۔ فرمایا میں ایسی قوت سماعت عطا فرما دیتا ہوں کہ جسے وہ دور تک سن لیتا ہے۔ حضرت ساریہ نے سنا، امیر المومنین تو مدینے میں تھے، صحابہ کرام، مسلم کی روایت ہے، میں کوئی گھر سے بیان نہیں کر رہا، کچھ لوگوں کو کرامتوں سے کہانیوں سے بڑی چڑ ہے، ہم حدیث بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے وہ سنا، جب ان لوگوں نے گفتگو کو مقابل کیا تو جمعہ کا دن تھا، ان سے جو گفتگو سنی جمعہ کا دن اور خطبے کا ٹائم تھا۔ فرمایا امیر المومنین نے بیان کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا میں اس کو ایسی دیکھنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہوں کہ جہاں تک چاہتا ہے دیکھتا ہے۔ تو امیر المومنین نے کیسے دیکھ لیا تھا؟ بیٹھے تو مدینے میں تھے نا، آپ اور میں، سامنے اگر پردہ لگا دو تو پیچھے کون ہے پتہ نہیں چلے گا، تو کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اٹس امپاسبل۔ جی ہمیں بھی دو چار جملے آتے ہیں انگلش کے بھائی۔ کرامت ہوتی وہی ہے جو عقل میں نہ آئے۔ کرامت کس نے کہا ہے کہ عقل میں آ جائے؟ تم کیا سمجھو کہ کرامت یہ ہے کہ بکری کا دودھ نکال دے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ کرامت یہ ہے کہ جناب وہ چھت سے بچہ اتار دے؟ تم کیا سمجھتے ہو کرامت یہ ہے کہ تمہاری چار پہ گھما دے؟ یہ کرامت تھوڑی ہے۔ کرامت اندہ ضرورت ظاہر کی جاتی ہے، دے گا۔ تو اولیاء کرام معاذ اللہ کو یہ کام تھوڑی کرتے تھے کہ چلے ہاں بھائی ادھر سے جا رہے ہیں دکھا دو کرامت، ادھر سے جا رہے ہیں دکھا دو کرامت، ادھر سے جا رہے ہیں دکھا دو کرامت، نہیں۔ اندہ ضرورت یا تو سامنے والے کا حال ہی قابل رحم ہے، رحم فرما کر اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، یہ کرامت ہے۔
اس نے آ کے التجا کی، اپنی مظلومیت پیش کی، اپنا غم پیش کیا، اور فرمایا آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا۔ یہ کرامت ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہر چلتا پھرتا جناب جو گھومتے گئے، یوں گئے یوں گئے یوں گئے، اور جگہ جگہ کرامتیں دکھائی کہ دیکھ لو اولیاء کرام تو خود پسندی سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ ہیں۔ ان کی تعلیمات ہی یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں پر سے بچے رہو۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا ہے، اور اس کے بیان کردہ ہوا کیے ہوئے فرائض پر عمل کرنا ہے، اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور اپنے آپ کو اس کی تلقین بھی کرنی ہے، بار بار سمجھاتے بھی رہنا ہے، بار بار سمجھاتے رہنا ہے، اپنے آپ کو سمجھاتے رہنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے، تاکہ تم کسی غلط کام میں نہ پڑ جاؤ۔ خود غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، اے لوگو بدعات سے بچو، سنت کو لازم پکڑ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرو، اور اپنے آپ کو اس بات کی تلقین کرتے رہو، اور برے کاموں میں نہ پڑو۔ یہ اولیاء کی تعلیمات ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندے پر مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر غیر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوتا ہے، مال چاہیے تو کسی مالدار کے پاس جا رہا ہوتا ہے، کوئی حاجت پیش ہے تو کام کرنے والے کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں بندے کے پاس جب یہ حاجت پڑتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ غیر اللہ کی طرف، غیروں کی طرف، اغیار کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب اغیار اس کا کام کر دیتے ہیں تو یہ پھر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ آپ خود سوچ لو، آپ کو ضرورت ہو، آپ کسی بھائی کے پاس چلے گئے، یار مجھے 1000 روپے چاہیے، اس نے کہا یہ لے بھائی دے دیو، وقت پہ دے دیو، بہت شکریہ۔ آپ نے کون سی دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں؟ یا اللہ تیرا شکر پیسے مل گئے، یا اللہ عطا فرما دے۔ جب فرماتے ہیں کہ جب اس کی حاجت وہ پوری کر دیتے ہیں تو وہ پھر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہ اس کی حاجت پوری نہ کرے، آپ بیمار ہیں، ٹھیک نہیں ہو پا رہے، ڈاکٹر آپ کو دوائیاں دے رہا ہے، آپ ٹھیک نہیں ہو پا رہے، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بیمار ہوتے جا رہے ہیں، حالت آپ کی خراب ہوتی جا رہی ہے، فرمایا جب اس کی حاجت وہ پوری نہیں کر پاتے تو پھر یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دے تو پھر یہ اس کے لیے کوئی توجہ نہیں دیتا، چپ ہو جاتا ہے۔ آپ بھی دیکھ لیجئے، اگر آپ 2-4 دن بیمار ہوئے، آپ نے دعا کی اللہ شفا عطا فرما دے، دوائی لی آپ نے، ٹھیک ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ ٹھیک ہو گئے، آپ چپ، بھول گئے۔ فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نہ نکالے اور اس مصیبت میں یہ پڑا، اس حال میں اب اس بات پر راضی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بچ گیا، نہیں تو کوئی حال نہیں، جیسے شوگر والے، بلڈ پریشر والے، ہارٹ پیشنٹ جن کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے یہ لا علاج ہیں، اب جب آپ ان سے ملو، سلام دعا کرو، کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے۔ فرمایا جب اس حال میں بندہ آتا ہے اور اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا رب عز و جل جس حال میں رکھے ٹھیک ہے، فرمایا اب آ کے یہ بندہ تسلیم و رضا کا پیکر بنتا ہے۔ یہ غوث پاک کی تعلیمات ہیں، اللہ والوں کی یہ تعلیمات ہیں۔ اللہ والوں نے یہ تھوڑی کہا شعبدہ بازی ہماری ہیں، وہ شعبدہ بازی دکھاتے نہیں تھے، یہ تو دشمن جو ہوتے ہیں۔ معتزلہ کل کہا کرتے تھے کرامت کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ اور ولایت کچھ بھی نہیں ہے، بندہ مرتا ہے مٹی۔ یہ معتزلیوں کا عقیدہ تھا، اس کو ابن تیمیہ نے بھی لکھا، اس کو ابن قیم نے بھی لکھا، اس کو جنا وہ کئیوں نے، ان کے معتزلیوں نے لکھا، جاہز معتزلی نے بھی لکھا اس پر۔ لیکن علماء کا عقیدہ کیا ہے اور بزرگان دین کا کیا عقیدہ ہے، احادیث مبارکہ کیا بیان فرما رہی ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ بقیع شریف میں تشریف لے جاتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور وانتم سلفون ونحن بالاثر۔ جب مل ہی مٹی میں گئے تھے، مخاطب کس سے ہوئے؟ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ جب وہ مر گئے تھے، مٹی میں مل گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، پھر کس کو کہا تھا السلام علیکم؟ قبروں کو کہا تھا؟ پھر یہ کیوں کہا تھا یا اہل القبور، اے قبر والو؟ پتہ چلا کہ مر کر مٹی میں نہیں ملتے یہ لوگ، یہ اللہ کی رحمت سے سلامت رہتے ہیں۔ جس سے اللہ تعالیٰ سلامت رکھتا ہے وہ سلامت رہتا ہے۔
اللہ کے انعام سے سلامت رہتے ہیں یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت پیدا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے چاہت پیدا فرما دیتا ہے۔ اگلی بات فرمایا کہ جو حدیث مبارکہ پر آ جائیں، بخاری شریف کی حدیث 6502 پہ فرمایا میں اس کو ایسی آنکھ عطا فرما، ایسی بصارت دے دیتا ہوں کہ وہ دور تک دیکھتا ہے، جہاں چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے۔ وہ سے پاک فرماتے ہیں اللہ تبارک میں رأیت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے اللہ کے شہروں کو، زمین کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھا جیسے رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو۔ کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، اے میرے مرید خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے۔ وہ سے پاک یہ نہیں کہہ رہے میں خدا ہوں، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ بے عقل کہتا ہے کہ باب شے کوئی نہیں، اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، عطانی رفعتا، اس نے مجھے عطا کیا ہے، نیلت المنالی، میں نے اپنے مقاصد پا لیے۔ مقصد کیا تھا؟ رضا للہ۔ اللہ والوں کا تو یہی کام ہے نا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، سیجعل اللہ الرحمن ودا، اللہ ان کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے۔ ہمارا نیک اعمال کرنا، 4 سجدے دے دینا، اس بات کا ہمارا دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ہمیں ولی بنا دیا ہے۔ ہم میں سے ولایت جس کو ملے گی اللہ کی رحمت سے ملے گی، اعمالوں سے نہیں ملتی ولایت۔ اعمال فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور وہ جو جاہل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مزاروں پر، وہ جو بے وقوف قسم کے لوگ بیٹھے بکواس کر ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ان کو نور سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولیاء کی کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے، کسی اللہ کے ولی نے بد عملی کی اجازت نہیں دی ہے۔ آج اگر کوئی بد عملی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، بے غیرتی کرتا ہے، اس کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے ہی شیطان کا والی، شیطان اس کا، وہ اس کا۔ لہٰذا کسی بد عمل کو، بد عقیدہ کو، بد اخلاق کو یہ دیکھ لینا کہ وہ غوث پاک کے مزار پہ بیٹھا ہے، یا خواجہ معین الدین کے مزار پہ بیٹھا ہے، داتا علی حجویری کے مزار پہ بیٹھا ہے، یا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بیٹھا ہے، یا لال شہباز قلندر کے مزار پہ بیٹھا ہے، یہ سند نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پہنچا ہوا ہے۔ سند یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو اور اس کو ولایت عطا فرما دے، یہ سند ہے۔ سند وہ نہیں ہے کسی بدخواہ کا بدخواہی کرنا اور بد جنو عقلوں کا ان کے اوپر بھونکنا، یہ غلط ہے۔ حدیث مبارکہ پر مزید چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو چلنے کی ایسی قوت عطا فرما دیتا ہوں کہ وہ چلتا ہے۔ الفاظ جو ہیں وہ میں بیان نہیں کر رہا، اگر کسی کو تقاضا ہو تو حدیث شیئر کر دیں گے ہم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6502 ہے، سرچ بھی کی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی چلنے کی قوت عطا فرماتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے۔ فرمایا اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اگر وہ کسی چیز کی مجھ سے دعا مانگے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے اولیاء نے، اللہ کے انبیاء نے جو بھی کسی کو عطا فرمایا اللہ کی عطا سے عطا فرمایا، اللہ کی رحمت سے عطا فرمایا، اللہ کی عطا سے عطا فرمایا، بغیر عطا الہی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بغیر عطا الہی خود سید الانبیاء جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، خود سید الانبیاء علیہ السلام بھی کچھ بھی نہیں عطا کر سکتے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اللہ کے دیے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا، چاہے وہ سید الانبیاء ہی کیوں نہ ہو۔ خلق کے سب سے، خلق کے آقا، خلق کے مولا، تمام کے والی، اللہ جن کے بارے میں فرما چکا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
ان کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ عطا نہ کرے تو وہ عطا نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے عطا۔ اب بدخواہوں کا ایک اور سوال بھی ہوتا ہے، بڑا ہی برا، کیونکہ بدخواہ کا مقصد کیا ہے؟ ایمان سے کھیلنے والے کا مقصد کیا ہے؟ صحیح اعتراض کرنا؟ نہیں، اس کا مقصد اپنی غلط بات کو آپ میں راسخ کرنا ہے، آپ میں رائج کرنا ہے۔ اگر وہ صحیح بات کو قبول کرے تو صحیح تو قرآن بیان کر رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہوں میں نے کہاں سے ذکر کیا؟ قرآن نے بیان کیا، میں نے بیان کیا نا۔ قرآن بیان کر رہے میں بیان کر رہا ہوں، حدیث بیان کر رہے میں بیان کر رہا ہوں، سرکار کے فرامین موجود ہیں وہی بیان کر رہا ہوں۔ تو اگر اس کو صحیح بات پوچھنی ہو تو پڑھ لے بخاری، پڑھتا ہے نا، روز بخاری کرتا ہے، روز مسلم کرتا ہے، کیا یہ بخاری و مسلم سے باہر ہے؟ اگر ہے تو لائے، آ کے ہمیں جھوٹا قرار دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ کام ہوتے ہیں۔ تو بدخواہ کا یہ کہنا، ایک ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، اور یہ جو قصے کہانیاں ہیں کبر چاٹو ہیں، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ یہ صاحب مزار مسجود ہیں، ان کا سجدہ کیا جائے گا۔ ہم یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی بدخواہ، کوئی بھی بد عمل، کوئی بھی بد عقیدہ، کوئی بھی برا شخص اگر وہ دین کے خلاف کام کرتا ہے، دین خود اس کو نکال دیتا ہے۔ کسی کو کہنے کی حاجت نہیں ہے، سند لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ شریعت بیان کر چکی کہ قبر کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا، حتیٰ کہ کسی سے ملتے ہوئے اس کے پاؤں میں جھک جانا حرام ہے۔ صرف اور صرف سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب آخری بات کرتا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا ہمارا، کہ وہ آپ سمجھدار ہیں، بچے نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں موضوع بناؤں گا، جو میں دوں گا وہی ہوگا، ان کی تقریر کا موضوع میں ہوں، ان کی بات کا موضوع میں ہوں، جو میں بولوں گا یہ اسی پر بولیں گے، میرے بولے بغیر یہ بول نہیں سکتے۔ اب آپ لوگوں سے ایک سوال ہے چھوٹا سا، آپ کے گھر میں کتا داخل ہو جائے تو کیا گھر والوں کو باہر نکالتے ہو یا کتے کو باہر نکالتے ہو؟ کس کو باہر نکالتے ہو بھائی؟ کتے کو باہر نکالتے ہو نا، کہ گھر والوں کو باہر نکال دیتے ہو؟ اب کوئی بندہ دین پر اعتراض کرے، اللہ اور اس کے رسول پر بھونکے، اولیاء کرام پر بھونکے، وہ کہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، میں ہی موضوع ہوں، تو بھائی تم نے بھونکا، تمہیں جواب دیا جائے گا، کسی اور کو تھوڑی دیا جائے گا۔ بات تو کرے گا تو تجھے جواب دیا جائے گا نا۔ ابو لہب نے بکواس کی، جواب کیا اہل عرب کو دیا گیا؟ فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب ہلاک ہوا نا۔ کہ یہ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر لوگوں سب کو بلایا، فرمایا کہ آؤ، سارے جمع ہو گئے، فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پیچھے صفا کی پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے گھوڑ سواروں کا، وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم میری تصدیق کرو گے؟ فرمایا، وہ کہنے لگے ہاں ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم نے تو آپ کو کبھی جھوٹ بولتا پایا ہی نہیں ہے۔ فرمایا پھر میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو آنے والا ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو، میں نبی مرسل ہوں۔ تو اس پر ابو جہل بولا تیرا سارا دن خراب ہو، بکواس کی اس نے، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب خاموش رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارک میں سورت پوری نازل فرما دی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو گیا، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ فرمایا تو بھی ہلاک، تیری بیوی بھی ہلاک، کہ جو میرے محبوب کو بھونکے اس کا جواب یہ ہے۔ تو ہمارا کام تو بھائی سیدھی سی بات، ہم دین بیان کریں گے، اب دین پر جو بھونکے گا اس کا جواب دیا جائے گا، چاہے وہ میں ہوں یا تو ہو۔ یہ دین ہے، جس کو خدمت کا موقع ملا کرے خدمت، جس کو نہیں ملا وہ دین سیکھے، یہ بھاگ کوئی نہیں سکتا ہے۔ کہ فرمائے یاد رکھیے اولیاء کرام بغیر عطا الہی کچھ نہیں دیتے، ان کی تعلیمات بے حیائی، فحاشی یا گندے کام نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور عبادت کا حکم، اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، رسول کی فرما برداری کا حکم دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.